جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا جی کہ قاری صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے والی تمام روایات منقطع ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں بھائی، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح حدیثیں موجود ہے اس بارے میں، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی روایات جس میں آتا ہے کہ ابو طالب نے مسلمان ہونے سے انکار کیا تھا یا اسلام نہیں قبول کیا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ روایتیں منقطع ہیں، تو اس بھائی کو چاہیے کہ دلیل سے ثابت کرے۔ صحیح حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ ابو طالب نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، جیسا کہ ایک صحیح حدیث صحیح مسلم کتاب ایمان کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ تو لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں قیامت کے دن تیرے لیے اس کی شہادت دوں گا۔ اس نے کہا اگر یہ نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے آر دلائیں گے کہ اس پر اسے موت کی گھبراہٹ نے امادہ کیا تو میں اس کے ساتھ تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور یہ آیت اس بارے میں اہل علم جو ہیں تقریباً سارے مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے متعلق ہی نازل ہوئی تھی۔ تو یہ کتنی واضح آیت بھی موجود ہے اس بارے میں، اور یہ صحیح مسلم والی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ بات کہہ دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آگے کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اسی طرح وہ صحیح بخاری کتاب التفاسیر کے اندر اسی آیت انک لا تہدی من احببت کے تحت ایک حدیث ہے جو کہ 4772 نمبر ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو بھی پایا کہ وہ بھی موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا تو لا الہ الا اللہ کہہ دے، یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے میں تیرے لیے اللہ کے پاس جھگڑا کروں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کیا تو عبد المطلب کی ملت سے بے رغبتی کرتا ہے؟ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے یہی بات پیش کرتے رہے، اور وہ دونوں اپنی وہی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے ان سے آخری بات جو کی وہ یہ تھی عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر صورت تیرے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ التوبہ کی یہ آیت 113 نمبر جو ہے پھر وہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں ہاں وہ قرابت دار ہوں۔ اور اللہ عزت و جلال والے نے ابو طالب کے بارے میں ہی یہ بھی آیت جو ہم نے پہلے ذکر کیا نا انک لا تہدی، وہ بھی نازل فرمائی۔ تو اس لیے ابو طالب کا ایمان نہ لانا یہ صحیح سندوں کے ساتھ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے والی روایات منقطع ہیں ان کی بات بے بنیاد ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔